اللہ کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب انوز نام تو گفتن کمال دیت بیست حضرات، ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ آپ ذرا ان دونوں جملوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ایک جملہ مرد کا ہے اور دوسرا جملہ عورت کا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ مرد حاکم ہیں اور عورتیں محکوم ہیں، مرد ذمہ دار ہیں اور عورتیں مردوں کی ذمہ داری میں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اسلام جب نہیں آیا تھا دنیا میں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف نہیں لائے تھے تو ساری دنیا کی تاریخیں آپ سامنے رکھ ڈالیے۔ سب سے زیادہ بھیانک تاریخ عرب کی دکھائی دیتی ہے۔ عرب کی سرزمین پر حالات تو ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ بعض قبیلوں میں یہ دستور رائج ہو گیا تھا کہ لڑکیاں جنم لیتی تو فوراً مار دی جاتی تھی۔ کوئی لڑکی کسی باپ کی گود میں کھیلنے کے لیے اس کو حصہ نہیں ملتا تھا، وہ ماں کے آنچل سے لپٹ نہیں سکتی تھی، ماں کی گود میں وہ بچی آتی نہیں تھی۔ پیدائش کے بعد اس بچی کو کھینچ لیا جاتا اور مارنے والے اقارب نہیں ہوتے تھے، مارنے والا کوئی بھائی نہیں ہوتا تھا، مارنے والا باپ ہی ہوتا تھا۔ باپ اپنی گود میں بچی کو اٹھا لیتا اور مار کر کے لے جاتا اور زندہ گاڑ دیتا یا تو مردہ گاڑ دیتا۔ آج بھی مکہ کی سرزمین پر جہاں زندہ لڑکیاں گاڑی جا رہی تھی وہ قبرستان موجود ہے، وہ زمین کا حصہ موجود ہے۔ تاریخ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر زندہ لڑکیاں گاڑی جاتی تھی۔ بتاؤ کتنا بھیانک معاملہ یہ ہے، اگر زندہ لڑکیاں گاڑی جائیں کس طرح سے بھیانک معاملہ ہے۔ اگر باپ اپنی ننھی سی بچی کے گلے پر اپنا قدم رکھ کر کے دبائے اور اس کی زبان نکل آئے تو کتنا شقی القلب باپ ہو گیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اعلان نبوت ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خبردار اب کوئی بھی اپنی کسی بچی کو مارے نہیں۔ نبی کا یہ پیغام بڑا نشر کر جاتا ہے، مکہ والے چونک جاتے ہیں۔ محمد کا یہ پیغام ہے کوئی اپنی بچی کو نہ مارے، کوئی اپنی بچی کو قتل نہ کرے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، فضیلت کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، تمہاری بچیاں تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ نبی کونین نے جب یہ پیغام نشر فرمایا، مکہ کی سرزمین پر یہ آواز گونجتی ہے سب سے پہلے اپنی بچیوں کو مارو نہیں، تمہاری بچیاں تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ تو باپوں کے دل محسوس کر کے رہ جایا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے نبی کونین کی بارگاہ میں جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے پہلے کے واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا زبان فیض ترجمان بول رہا ہے کہ بچیوں کو قتل نہ کیا جائے، رحمت الہی کا ذریعہ ہے، مگر یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 11 بچیوں کو مار کر کے گاڑ دیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جب 11ویں بچی کو مارا تو معاملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر بچی پیدا ہوگی تو اسے مار ڈالنا اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کی حفاظت کرنا۔ میں جب واپس آیا تو یا رسول اللہ اپنے گھر کو خالی پایا۔ میں نے اپنے بیوی سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ وضع حمل تمہیں ہوا تھا کہ نہیں؟ میری بیوی نے بتایا نہیں وضع حمل ہوا تھا، بچی پیدا ہوئی تھی، تم نے بچی کو کیا کیا؟ جیسا آپ نے کہا تھا اس طرح سے میں نے بچی کو غائب کر دیا، ماں نے بہانہ بنا دیا۔ ماں کا ممتا کس طرح سے ہوتا ہے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے، مگر اس وقت کی مائیں کس طرح سے مجبور کر دی گئی تھی۔ ہوا تھا واقعہ یہ کہ ایک پڑوس کے گھر میں آپ نے اس بچی کو بھیج دیا تھا، وہ بچی پل بڑھ کر کے بڑی ہو گئی۔ وہ بچی کبھی کبھی اپنے ماں کے پاس آ جایا کرتی تھی اور ماں بڑے پیار و محبت سے بچی کو دیکھ کر کے آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ ایک روز یا رسول اللہ میری نگاہ پڑ گئی، میں نے دیکھا کہ میری عورت اپنی بچی سے پیار کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی بچی ہے جو تمہاری گود میں مچل رہی ہے؟ عورت کی آنکھیں بھیگ گئی، اس نے کہا اگر میری اس بچی کو مارو نہ تو میں پورا واقعہ بتا دوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو وضع حمل ہوا تھا یہی وہ میری بچی ہے، میری ممتا نے اجازت نہیں دی، میں نے اس کی حفاظت کر لی تھی اور میں نے پڑوس کے گھر میں بھیج دیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا کلیجہ اس وقت پھٹنے لگا، میں نے اس کی گود سے بچی کو چھین لیا اور جب میری عورت دوڑی بچانے کے لیے تو میں نے اسے بھی ضربیں دے دی، اس کو بھی چوٹ آئی، میں لے کر کے میدان کی طرف بھاگا۔ میں جب بھاگ کر کے گیا یا رسول اللہ وہ میری بچی سمجھ بوجھ والی ہو گئی تھی، ماں نے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے باپ ہے، وہ ابا کہہ لیتی تھی۔ یا رسول اللہ جب میں گڑھا کھودنے لگا تو میری بچی بیٹھ گئی تھی، گڑھے کی مٹی کو میری بچی ہٹا رہی تھی، بچی کو
کیا معلوم کہ اسی گڑھے میں مجھے دفن کیا جائے گا. یا رسول اللہ, جب میں نے گڑھا تیار کر دیا, اٹھا کر کے بچی کو اس میں دبوچا تو اس کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنی زبان سے کہا تھا, اتنا جملہ مجھے یاد ہے, یا رسول اللہ, اے پروردگار, یہ بچیاں کب تک گالی جاتی رہیں گی؟ اے میرے ابا, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. مگر یا رسول اللہ, میرا دل اس وقت اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ یا رسول اللہ, میں نے مٹی اور پتھر ڈال کر کے اسی میں اپنی بچی کو دبوچ دیا. یا رسول اللہ, میں اتنا بڑا مجرم ہوں. تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی, سارے لوگ رونے لگے تھے, آقا کریم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اب جب سے آپ کا فرمان عالی شان سنا ہوں, میرا کلیجہ ہل رہا ہے. یا رسول اللہ, میری خطا کیسے معاف ہوگی؟ یا رسول اللہ, میں اتنا بڑا مجرم ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں تم سے یہ گناہ ہوئے ہیں, جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو رب تعالیٰ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا. وہ بچیوں کے حالات تھے, بچیاں ماری جا رہی تھی. یہ تو آپ کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے. آؤ ذرا, جس ہندوستان میں جیون بتا رہے ہو, اس ہندوستان میں جو کنیاؤں کی آبرو کی ذمہ داری لیتے ہیں, جو عورتوں کو بڑی عزت دینے کی خواہش رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے عزت دی ہے, ہم نے ان کو نوکریاں دے دی ہیں, عورتوں کو ہم نے عزت دی ہے, ہم نے ان کو آفسوں میں بٹھا دیا ہے, عورتوں کو ہم نے عزت دے دی ہے, ہم نے ان کو مردوں کے بغل میں کھڑی کر دیا ہے, عورتوں کو ہم نے عزت دے دی ہے. یہ عورتوں کے لیے عزت نہیں ہے, عورت پارکوں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے, عورت تمہارے دوست بدوش چلنے کے لیے نہیں ہے, عورت تمہارے لیے عیاشی کا ذریعہ نہیں ہے, عورت تو اپنے گھر کی ملکہ ہے. تم عورتوں کو عزت نہیں دے رہے ہو, بلکہ عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہو. عورت عورت ہے. آؤ ذرا دیکھو, اسلام نے عورت کو کیا مزاج دیا ہے اور اسلام نے عورتوں کو کیا وقار دیا ہے. آئیے ذرا اسلام کے بھی مزاج کو سمجھتے چلیے. ہندوستان کی سرزمین پر لڑکیاں ماری جاتی تھی اور لڑکیاں زندہ جلائی جاتی تھی. اگر کسی بچی کی شادی ہو جاتی اور اس کا جوان شوہر مر جاتا تو پھر اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت بھارت میں نہیں تھی, بلکہ اب وہ اپنی جوانی کو یوں ہی گزارے. اگر اس سے کوئی نازیبا حرکت ہو جاتی تو ایک تاریخ مکان میں اسے بند کر دیا جاتا تھا, اس کے لیے کھانا پانی وہی پیش کیا جاتا تھا, یا تو وہ گھٹ گھٹ کر کے مر جاتی تھی, اور اگر وہ نکل بھی آتی تھی زندہ تو رذیل جانور پر بیٹھا کر کے اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے سماج میں گھما دیا جاتا اور یہ بتا دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے, اس کا شوہر مر گیا ہے. یہاں عورتوں کے تعلق سے ایسی باتیں پائی جا رہی ہیں تاریخوں میں, اور دیکھو کس طرح سے عورتوں کے تعلق سے یہاں باتیں پائی جا رہی ہیں. جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آنے سے پہلے بازار لگتے تھے جو جیسے ایسے آج جیسے سودے بک رہے ہیں, ایسے آج جیسے خرید و فروخت کی جا رہی ہے, ایسے لڑکیوں کا سودا ہوتا تھا اور ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا, ان کو برہنا کر کے ان کا سودا کیا جا رہا تھا. یہ بھارت کی تاریخ رہی ہے. آؤ ذرا دیکھو, جس ہندوستان میں جی رہے ہو اس ہندوستان میں اس طرح کا ماحول تھا. بعض لڑکیاں سوچتی تھی کہ جب ہم کو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں ہے تو وہ کہہ دیتی تھی کہ جب میرا شوہر مر گیا ہے تو میرے شوہر کی چتا پر مجھے بھی پھونک دو. چنانچہ ان کے شوہر کی چتا پر اسی لکڑی میں رکھ کر کے اس زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. یہ زندہ جلانے کی تاریخ ہندوستان میں رہی ہے. آج بھی راجستھان میں ادے پور شہر میں ستی ہونے والے لڑکیوں کا استھل موجود ہے, ستی استھل, جہاں لڑکیاں زندہ اپنے شوہروں کی چتاؤں پر جل جایا کرتی تھی. سنو پیارے, لڑکیوں کی کیا تاریخ رہی ہے بھارت کی سرزمین پر. اسلام آنے سے پہلے بھارت کی سرزمین پر سگی بہنوں سے شاید شادیاں کی جا رہی تھی اور سگی بہنوں سے بچے پیدا ہو رہے تھے. بتاؤ, اخلاق کا خون ہو گیا تھا کہ نہیں؟ شرافت و تقدس کا جنازہ نکل گیا تھا کہ نہیں؟ دنیا کے لوگ شریف اور جو سنجیدہ قسم کے تھے وہ چیخ رہے تھے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا وقار عطا فرما دیا. نبی کا فرمان تو مکہ میں جاری ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو مارو نہیں, مگر یہ فرمان ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور ساری دنیا کی بچیاں محفوظ کر دی جاتی ہیں. میرے سرکار تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یتیمہ بچی لائی جاتی ہے. لانے والے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اس کا نہ باپ ہے نہ اس کے پاس کوئی ماں ہے, یہ چھوٹی سی بچی ہے. نبی اپنی گود میں اس بچی کو لے لیتے ہیں. اب آپ ذرا قربان جائیے, جو باپ گودوں سے ماں کے بچیوں کو چھین کر مارتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بچی نبی کونین کی گود میں بیٹھ کر کے مسکرا رہی ہے. نبی کونین نے بچیوں کو کتنا وقار دیا ہے. میرے ساتھ میرے آقا اس بچی سے پیار فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, کون ہے جو اس بچی کی پرورش کرے گا؟ مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ بچی مجھے دے دی جائے, اس کی پرورش میں کروں گا. آقا فرماتے ہیں, ابوبکر, تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں, کون ہے اس بچی کی پرورش کرنے والا؟ تب تک ایک صحابی یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں بتایا جاتا ہے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ بیٹی مجھے دے دی جائے, اس کی پرورش میں کروں گا. آقا فرماتے ہیں, عمر بن خطاب, تمہارے لیے بہت ساری نیکیاں ہیں, یہ شرف کسی اور کو ملنے دو. تب تک حضرت
کرتے عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچی مجھے دے دی جائے، اس کی پرورش کا حق میں ادا کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں عثمان یہ شرف کسی اور کو ملنے دو۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچی مجھے دے دی جائے، میں اس کی خدمت کر لوں اور اس کی پرورش کر دوں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں علی تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں، یہ شرف کسی اور کو ملنے دو۔ تب تک ایک صحابی عرض کرتے ہیں روتے ہوئے یا رسول اللہ اس بچی کو مجھے دے دیجئے، میرے آقا میں نے کئی بچیوں کو مار کر کے زندہ گاڑ دیا ہے تاکہ ان بچیوں کا کفارہ ادا ہو جائے، شرف مجھے حاصل ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں آؤ قریب آؤ۔ جب قریب گئے تو سرکار نے انہیں وہ بچی عطا فرما دی ہے، وہ بچی کو لے جاتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کی پرورش نہیں ہو رہی تھی، آج یتیمہ بچی کی پرورش رسول کے گود سے ہو رہی ہے، وقار کس نے عطا فرمایا ہے؟ کون ہے تمہارے لیے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں سترا من النار حجابا من النار، یہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہیں۔ اللہ اللہ، اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں کہ بچی اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ ہے، بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہے، تو جب بچیوں کو یہ شرف حاصل ہے تو امام حسین کو کتنا شرف حاصل ہوگا؟ کیا نماز رسول جہنم سے آزادی کے لیے نہیں ہے؟ کیا نماز رسول تمہیں جنت نہیں دلا سکتے ہیں؟ ارے پیارے سنو، جب بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، پردہ ہے جہنم سے بچانے کے لیے، تو جن بچیوں کو یہ وقار ملا ہے اس رسول ہاشمی کا حال کیا ہوگا؟ نبی کونین کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ آؤ میرے آقا جب یہ ارشاد فرماتے ہیں تو بچیاں مسکرا پڑتی ہیں۔ اب وہی بچیاں جو ماری جا رہی ہیں، ماؤں کے گود میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، باپ کا پیار و محبت پا رہی ہے۔ اے ماں ہمیں اس رسول کی زیارت کرا دو جس رسول نے اعلان کیا ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جہنم سے آ رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جاؤ، آقا کس طرح سے بچیوں کا وقار بیان فرما رہے ہیں اور کس طرح سے نبی کونین عزت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تو بچیوں کا معاملہ ہے، بچی پیدا ہو تو رحمت الہی کا ذریعہ ہے، بچی گھر میں پیدا ہو تو ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہے، بچی پیدا ہوتی ہے تو رب کے محبوب فرماتے ہیں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کونین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس بچے اور بچیاں دونوں ہیں اور تم کوئی تحفہ لاؤ تو سب سے پہلے بچی کو تحفہ دو، سب سے پہلے تمہارے گھر کی بچیاں پائیں پھر اپنے بچوں کو تحفہ دو۔ دیکھو سرکار نے کس طرح سے بچوں پر بچی کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے۔ آپ کا لخت جگر آپ کے سامنے موجود ہے، بڑھاپے میں یہی آپ کا سہارا بنے گا۔ بچی تو دوسرے کے گھر دولت بن کر کے چلی جائے گی، لیکن نبی نے کس طرح سے بچیوں کو سراہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم تحفہ پیش کرو تو سب سے پہلے بچی کو پیش کر دیا کرو، اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ جن بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور باپ چہرہ دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتا تھا، ان بچیوں کے تعلق سے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے تحفہ انہیں پیش کر دیا جائے، سب سے پہلے ان کا دل رکھا جائے۔ نبی کونین نے اور کون سی عزت عطا فرمائی ہے ذرا دیکھو، یہ بچی ہیں اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہے، جہنم سے بچانے کے لیے پردہ ہے۔ کیسے جہنم سے بچانے کے لیے آڑ اور پردہ ہوتی ہے؟ ایک واقعہ عرض کرتا چلو، درود پاک پڑھو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل کے بچیوں کے حالات کو بھی اپنے نگاہوں کے سامنے آپ رکھتے چلیے۔ یہی حج کا مہینہ جو گزر گیا ہے، تاریخ اسلام میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے اپنے پورے قافلہ کے ساتھ حج کے مہینے میں جا رہے تھے۔ پہلے کا دستور یہ تھا کہ لوگ قافلہ بنا کر کے حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، آج کی طرح سے نئی سواریاں نہیں تھی، یہ اڑنے والا جہاز نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر 1 گھنٹے میں مکہ شریف یا مدینہ طیبہ پہنچ جایا جائے، بلکہ مہینوں مہینہ چلنا پڑتا تھا، لوگ قافلہ کی شکل میں چلتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پورے قافلہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے۔ جب مکہ شریف صرف 2 منزل رہ گیا تو ایک میدان میں ہم سب لوگ ٹھہرے، رات میں زیادہ لوگ چلتے تھے اور دن میں تپش کی بنیاد پر، دھوپ کی شدت کی بنیاد پر وہ قیام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ایک میدان میں ہم سب لوگ ٹھہر گئے، وہاں کچھ لوگوں کا اور قافلہ آیا ٹھہر گیا، سارے لوگوں نے اپنا اپنا خیمہ لگا لیا، دھوپ بڑی شدت کی پھیل رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ ذرا ذہن پر زور دے کر کے سوچئے گا کہ دوپہر کا وقت ہے، دھوپ بڑی شدت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے اپنے خیموں کے اندر اپنے منہ کو چھپائے ہوئے دھوپ سے بچ رہے ہیں۔ ذرا دیکھو اسی قافلہ میں جو آ کر کے اور ٹھہر گیا تھا، ایک اور بچی تھی، اس کے پاس تو اس کے بھائی تھے، اس کی ماں ہیں، وہ بھی جا رہے تھے۔ یہ تاریخ میں بات نہیں مل پا رہی ہے کہ وہ بھی حج کے لیے جا رہے تھے یا یوں ہی جا رہے تھے، تو دیکھا کہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور دھوپ شدت کی پڑ رہی ہے، تو وہی وہ بھی ٹھہر گئے، مگر بڑی مجبور ماں تھی، اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں رہ گیا تھا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے دونوں بچوں کو اور بچی کو کھانے کے لیے دے۔ اس ماں کے اندر کیسی غیرت ہے، ماں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں کچھ دے دو، نہ تو اپنے بیٹی کو بھیجتی ہے بیٹی کسی سے کچھ مانگ لاؤ۔ آج جب
اسلامی ماحول کو ملاحظہ کیجئے تو رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، نقاب اوڑھ کر کے یہ ساری عورتیں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں. اسلام کی آبروئی حرام خوروں نے لوٹ لیا ہے. مذہب اسلام بھیک مانگنے سے کتنی شدت سے منع کرتا ہے. یہ نقاب اوڑھ کر کے سیٹوں کے دروازوں پر آفسوں میں گھوس گھوس کر کے جاتی ہے، اپنی مجبوریاں بیان کرتی ہے. ان عورتوں کی غیرت مر گئی ہے. عورت محکوم ہے، اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. رب قرآن میں بیان فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. جب تم حاکم ہو اور تمہاری بیوی تمہاری محکوم ہے تو ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تمہارے بچوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تمہارے بچوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تمہاری ہتھیلی کو مضبوط کیا گیا ہے، تمہارے بازو کو مضبوط کیا گیا ہے، تمہیں پسینہ بہانے کے لیے کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے شراب کی بوتل چڑھاؤ اور تمہاری بیوی مزدوری کر کے لائے بچوں کی پرورش کرے. اسلام کا خون مت کرو. اے بھیک مانگنے والی عورتوں، نقاب اوڑھ کر کے مذہب اسلام کا وقار مت بیچو. مذہب اسلام تمہیں کتنی غیرت دلا رہا ہے. آؤ ساتھ دیکھو، بہت کھل کر کے آج بیان کر رہا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت کی ایک عورت ہے، دونوں بچے بھوکے ہیں، بڑی شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے. بچی 8 سالہ ہے. جب بھائی بے قرار ہو جاتے ہیں ماں کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں. غیرت اجازت نہیں دیتی ہے کہ کسی خیمے والے سے کچھ مانگ لیا جائے. بچی نے دیکھا دھوپ بڑی شدت کی پھیلی ہوئی ہے، سارے لوگ اپنے اپنے منہ کو اپنے اپنے خیموں میں چھپائے ہیں، کوئی باہر نہیں ہے. یہ 9 سالہ بچی اپنے ماں سے کہتی ہے ماں ٹھہر جاؤ، اس وقت کوئی باہر نہیں ہے. ماں تم تو نہ جاؤ لیکن میں باہر نکلتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی گری پڑی چیز مل جائے. ماں میں لے آتی ہوں، ان بھائیوں کو کھلا دو، ان کی زندگی بچ جائے. وہ بیٹی نکل پڑتی ہے، ماں کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں. وہ بچی چلی جا رہی ہے، ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، میدان میں کچھ تلاش رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اپنے خیمے سے کہ ایک 8-9 سالہ بچی میدان میں نکل کر کے یہ کچھ تلاش رہی ہے، کوئی معاملہ ضرور ہے. سارے لوگ تو دھوپ کی شدت سے اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں منہ چھپائے، مگر یہ بچی کیوں دھوپ میں دوڑ رہی ہے؟ بچی کے ماتھے پر پسینہ بہ رہا ہے، بچی پاؤں ننگے ہیں، دوڑ رہی ہے ریت میں، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نکل پڑتے ہیں کہ ضرور اس پر کوئی مصیبت ہے. نکل کر کے جب اس بچی کے قریب آئے تو آپ آواز دیتے ہیں یہ بیٹی بتا تو کون ہے، کیوں میدان میں دوڑ رہی ہے؟ اس نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا، آنکھیں برسنے لگی، گمبھیر آواز میں رفی ہوئی آواز سے عرض کرتی ہے یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دیجئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں بیٹی بتا دے، آخر سارے لوگ تو اپنے اپنے خیموں میں ہیں، تو یہ میدان میں کیوں دوڑ رہی ہے؟ بیٹی ٹھہر جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں بیٹی بتا تو دے. تب تک اس بچی نے اپنے دامن میں کچھ اٹھا کر کے رکھا تھا، دامن کو چھوڑ دیا. دامن کا چھوڑنا تھا، دوپٹے کو اپنے سر پر سنبھالا، نیچے ایک مرا ہوا پرندہ گر پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ گرا ہوا پرندہ، مرا ہوا پرندہ تم نے کیوں اپنے دامن میں رکھا تھا؟ بیٹی کہتی ہے یا شیخ میری ماں وہ دیکھو جو خیمہ دکھائی دے رہا ہے اس میں ہے، اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. یا شیخ میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں رہ گیا، میرے بھائیوں کی جان جانے والی ہے، میری ماں رو رہی ہے. غیرت اجازت نہیں دی رہی ہے کہ کسی کے سامنے بھیک مانگی جائے. میں نے اپنی ماں سے کہا میں نکل کر کے دیکھتی ہوں، اگر کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو لاتی ہوں. یہی مرا ہوا پرندہ تھا، میں نے اٹھا لیا. اب اس کو لے جاتی میں بھون کر کے اپنے بھائیوں کو ماں کو دیتی تاکہ ان کی جان بچ جائے. جان بچانے کے لیے جو چیز حرام ہے اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں جان بچ جائے، شریعت اجازت دے رہی ہے کہ جان بچا لو اتنی مقدار سے. یہ بات نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے تم شراب پیتے چلے جاؤ پیٹ بھر معاذ اللہ رب العالمین. نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی اس عورت کا حال دیکھو، اس بچی کا حال دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مبارک اس بچی کو کہتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آؤ بیٹی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، تم چھوڑ دو اس پرندے کو نہ اٹھاؤ. بچی چلی آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے، اپنے پورے قافلہ والوں کو جمع کیا اور کہا اے قافلہ والوں، مکہ شریف تو منزل اور رہ گیا ہے، میں تم سے کہتا ہوں دیکھو ہم سب حج کرنے کے لیے چل رہے ہیں، مگر یہ 9 سالہ بچی ہے، اس کی ماں بھوکی ہے، اس کے دونوں بھائی بھوکے ہیں، یہ بچی خود بھوکی ہے. اے میرے ساتھیوں تم اپنی ضرورت بھر کے لیے اپنے پاس درہم رکھ لو، اور اگر فاضل درہم ہو تو مجھے دے دو. تو سارے قافلہ والے نے جب فاضل درہم اکٹھا کیا تو 10,000 درہم ہوئے. حضرت عبداللہ نے ان درہموں کو اس بچی کے آنچل میں رکھا دوپٹے میں، اور اس کے بعد آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کو رکھا، فرمایا بیٹی تو لے جا اپنی ماں کو دے دے. جب بیٹی لے کر کے جاتی ہے تو ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، اے پروردگار یہ حاجیوں کا قافلہ ہے، مولا بھوکے کو اتنے میں مدد کی ہے، پروردگار ان کے حج کو قبول فرما لے. حضرت عبداللہ ابن مبارک خیمے میں سو گئے. آنکھ لگ گئی تو دیکھتے کیا ہیں کہ نبی کونین کی زیارت ہو رہی ہے. آقا ارشاد ہے جن کے حج کو رب تعالیٰ نے ایک بھوکی عورت کی دعا
قبول فرما لیا ہے. اللہ اللہ ادا کہ عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں کھل گئی. ابھی مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہوا, مینا میں قربانی نہیں ہوئی ہے, مزدلفہ میں ٹھہرے نہیں ہیں اور ساتھ میں گئے نہیں ہیں, مگر حج کی قبولیت کی بشارت رب کے محبوب سے مل رہی ہے. یہ حج کی قبولیت کی بشارت ایک بھوکی عورت کو کھانا کھلا دینے پر ہے. مذہب اسلام نے کتنا وقار عطا فرمایا ہے. اس بچی اور اس عورت سے سبق حاصل کرو کہ بھوک سے جان جانے والی ہے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, بھوک سے جان جانے والی ہے مگر پردہ نہیں چھوڑا, بھوک سے جان جانے والی ہے مگر مذہب اسلام کی آبرو کو نہیں بیچا. کلمہ پڑھتے ہوئے یہ عورتیں کیسے مذہب اسلام کی آبرو کو بیچ رہی ہیں. خدا کی قسم عورتوں کو جو مرتبہ اور جو عزت رسول ہاشمی نے عطا کر دیا ہے نبی کونین نے, عورتوں کو تو قربان ہو جانا چاہیے. یہی عورتیں ہیں جو ننگی کی جا رہی تھی, یہی عورتیں ہیں جو ماری جا رہی تھی. کیا تاریخ کا وہ وقت آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک گلی میں گزر رہے تھے, ایک نوجوان اپنی عورت کو پیٹ رہا تھا, وہ عورت چیخ رہی تھی. نبی کونین نے ارشاد فرمایا خبردار اس عورت کو مت مارو, تم بھی عورت, تم مرد ہو, یہ عورت ہے, یہ تمہاری محکوم ہے اور تم اس کو مارتے ہو. اس نے سرکار کا چہرہ دیکھا, کہا اے محمد تمہارے امانت و صداقت کی قسم ہے, اگر تم نہ آ گئے ہوتے تو آج میں نے تہیا کر لیا تھا کہ اپنی عورت کو مار مار کر کے اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دوں گا. وہ عورت کے اوپر مار پڑ رہی تھی, مار رک جاتی ہے, وہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے پیدا کرنے والے, عرب کی سرزمین پر مکہ میں یہ انسان کہاں سے آ گئے سامنے. ان کو جب دوسروں کی بیویوں کے ساتھ اس طرح سے رحم ہے تو ان کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر, قربان جاؤ نبی کونین کے وقار پر. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں یہ بچیاں تمہارے لیے جہنم سے بچنے کے لیے آڑ ہے, جہنم سے بچنے کے لیے پردہ ہے. یہ تو بچی کا معاملہ ہے کہ جب بچی ہے تو ماں باپ کو بخشش کرانے کے لیے آڑ ہے, جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہے. لیکن یہی بچی جب عورت بن جاتی ہے تب ذرا دیکھو میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں. جب یہ عورت کی منزل میں پہنچتی ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں متاع دنیا امرات صالحہ, دنیا کی بہترین پونجی نیک اور فرما بردار عورت ہے. اسی لیے مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو کہ امرات الدنیا متاع الدنیا امرات صالحہ, دنیا کی بہترین دولت نیک اور فرما بردار عورت ہے. تو جب دنیا کی بہترین پونجی نیک اور فرما بردار عورت ہے تو اگر عورت نیک ہے اور شوہر غریب ہے تو عورت اپنے غریب شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے, اور اگر عورت نیک نہیں ہے اور شوہر بادشاہ ہے تو اس عورت کی نحوست سے وہ شوہر جو بادشاہ ہے غربت و افلاس کا مارا بھارا ہو جایا کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شوہر و بیوی دونوں مسکرا کر کے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. اب آپ ذرا قربان جائیے, یہی عورت ہے جو ماری جا رہی تھی, لیکن اگر اس نے اپنے شوہر کو خوش کیا اور مسکرا کر کے دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے تو بخشش کا پروانہ مل رہا ہے, نجات کی ضمانت مل رہی ہے. یہی عورت ہے, جب عورت ہے تو اپنے شوہر کے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے, بچی ہے تو ماں باپ کے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے, اور عورت بنی تو شوہر کے بخشش کا ذریعہ بن گئی. اور یہی عورت جب اولاد والی ہو جاتی ہے, اس کی گود میں بچہ آ جاتا ہے, تب نبی کونین کا فرمان سنو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے, تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. ذرا ان تینوں حیثیتوں کو ملاحظہ فرمائیے. یہ بچی ہے تو ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور عورت بنی تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور جب ماں بنی تو اولادوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. اور بخشش کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. جب جنت ماؤں کے قدم کے نیچے ہے تو اسی بنیاد کو ہم کہا کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں ماؤں کو یہ عزت ملی ہے اس رسول کے قدم کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. نبی کونین کے اختیار پر اعتراض کرنے والوں, سوچو تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے, اور ذرا مائیں بھی سوچ لیں کہ ان کے قدم کے نیچے جنت ہے. یہ سنیما دیکھنے جا رہی ہیں, ان کے قدم کے نیچے جنت ہے. یہ ریڈیو سن رہی ہیں, ان کے قدم کے نیچے جنت ہے.
یہ نہ جانے کیا کر رہی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے، روڈ پر شوہروں سے لڑکی دکھائی دے رہی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے، تھوڑا سا مزاج میں فرق آ گیا تو دن بھر گالی بکتی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ذرا یہ اپنے قدم کو دیکھیں، جب ماؤں کے قدم کو شریعت نے عزت دے دی ہے تو ماں کے ہاتھ کا عزت کا حال کیا ہوگا، ماں کے چہرے کی عزت کا حال کیا ہوگا۔ یہی وجہ تو ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بچہ سویرے سویرے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کرو، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے اس سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے رحمت الہی مچل جاتی ہے۔ ماں راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی رضا ماں اور باپ کی رضا میں ہے، رب کی خوشی ماں اور باپ کی خوشی میں ہے۔ اب آپ ذرا سوچو، یہی عورت ہے یہ اپنے شوہر سے خوش ہو جائے تو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اپنی اولاد سے خوش ہو جائے تو اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اپنے ماں باپ کی پرورش میں ہے تو ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیسی عزت مذہب اسلام نے دی ہے۔ مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہو کہ مذہب اسلام نے تو پردے کی چہار دیواری میں عورتوں کو مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ پیارے سنو، عورتوں کو پردے کی چہار دیواری میں مقید نہیں کیا ہے بلکہ عورتوں کی آبرو کو اسلام نے بچا لی ہے۔ اور سنو یہی عورتیں تو ہیں، عورتوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فریاد پیش کی تھی، یا رسول اللہ ہمارے شوہر میدان جنگ میں جاتے ہیں اور میدان جنگ میں جا کر کے وہ اسلام کے مخالفین سے جنگ کرتے ہیں، شہادت انہیں نصیب ہوتی ہے، ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں تلواروں سے، دشمن کے گھوڑے دوڑ جایا کرتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں انہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ یا رسول اللہ شہید کی کتنی فضیلتیں ہیں؟ میرے آقا بیان فرما دیتے ہیں کہ شہید جب جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے شہید بندے جنت میں تیرے لیے ہر چیز ہے، تو شہید عرض کرے گا اے پروردگار ہمارے لیے ساری چیزیں تو ہیں مگر جنت میں وہ مزہ میں نہیں پا رہا ہوں جو میں دنیا میں تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑنے میں مزہ پا رہا تھا اور میری گردن پر تلوار چل رہی تھی، وہ مزہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر ہم عورتوں کو اجازت دی جائے ہم بھی میدان جنگ میں چلیں، ہم بھی اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں تلواریں چلائیں، ہماری بھی گردن کٹیں، ہمارے بھی جسم پر گھوڑے دشمنوں کے دوڑیں تو ہمیں بھی وہ درجہ ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، مذہب اسلام اس کی اجازت تمہیں نہیں دیتا ہے، عورت میدان جنگ میں جا کر کے تلوار چلانے کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر میرا درجہ کم ہوا کہ نہیں، ہمیں شہادت کے ثواب سے محروم کیا گیا کہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، تم شہادت کے ثواب سے محروم نہیں ہو بلکہ عورتوں سنو، تم اپنے مکان کی چہار دیواری میں رہ کر کے اپنے شوہروں کی امانتوں کی حفاظت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا تمہارے شوہروں کو تلوار کی چھاؤں میں ملتا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ امانت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عورت کا سارا وجود اس کے شوہر کے لیے امانت ہے۔ عورت اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے وقار کی حفاظت کرے، جو ثواب اس کے شوہر کو میدان جنگ میں تلوار چلاتے وقت ہے وہی ثواب اس کی عورت کو اس کے گھر میں مل رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے کتنی عزت مذہب اسلام نے عطا کی ہے۔ پردے کی چہار دیواری میں مقید کیا گیا ہے، عورتوں کو عورت بنا کر کے رکھو۔ بتاؤ اسلام کیا کہہ رہا ہے عورتوں کے بارے میں؟ اٹھاؤ قرآن تلاوت کرو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ قرآن کی آیت کریمہ لباس لباس لکم ولکم لباس، ہاں عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ لباس تو سمجھتے ہو نا، میں لباس اتر جائے تو آدمی ننگا ہو جائے، لباس نہ رہے تو آدمی کی عزت کیا ہوگی؟ کوئی آدمی اگر لباس اتار کر کے کاپڑیا نگر کے اس گیٹ سے وہاں تک دوڑے تو سب کہیں گے پاگل ہو گیا، کہیں گے کہ نہیں؟ تو جسم کا لباس اتر جائے تو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، دیوانہ اسے کہا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے قرآن میں کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ ذرا غور تو فرمائیے کیسا قانون دیا گیا ہے، تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ لباس، اگر تمہارے جسم کا لباس اتر جائے تو ننگا ہو جاؤ گے۔ لباس جتنا ہی اچھا ہوتا ہے اس کے جسم کی زینت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، مگر اب تو لباس کا حال عجیب عجیب طرح ہے صاحب، پتہ نہیں چلتا ہے، پیچھے سے دیکھ لو تو پتہ نہیں چلتا یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ نوجوان برا نہ مانیں گے، اپنے لباس پر ذرا غور فرمائیے
لباس ہے، پیشاب لگ جائے تو یہ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں جھک کر پیشاب کروں کہ کھڑے ہو کر کروں کہ بیٹھ کر کروں. ایسا لباس ہے کہ ان کو بالکل لٹھ کی طرح کھڑا کیے ہوئے ہے. کیونکہ یہ کھوٹل پڑتا ہے، وضو بنا کر کے عصر کی نماز پڑھ لوں تو میں بھی کچھ چائے وائے پی لوں. تو وضو بنایا، عصر کی نماز ادا کیا، اور جب چائے پینے کے لیے گیا تو جب میں وضو بنا رہا تھا نل پر، تو بس سے جتنے لوگ اترے سب بالکل لنکا کی طرف منہ کیے ہیں، سب کی نلیاں کھلی ہوئی ہیں. تو مجھے اتنی غیرت آئی، میں سوچنے لگا کہ یا اللہ اس میں مسلمان نوجوان نہیں ہے کیا؟ تو جو پکوڑی لگا رہا تھا، چائے بنا رہا تھا، وہ بھی نیکر پہنے اور کھڑے کھڑے موت رہا تھا، موت کر کے آیا پکوڑی لگا رہا ہے. تو اتنی کھل پیدا ہوئی. تو اسی تاریخ سے آج تک میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کہیں بس سے اترنے کے بعد ایسے ہوٹلوں پر چائے پی لوں. یہ صفائی ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم طہارت فإن یوشع علیک الرزق، تم ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان ذرا غور کرو، قرآن میں رب کا بیان ہے عورتوں کے لیے لباس تم ہو. اگر عورتیں تمہاری ذمہ داری سے ہٹ کر کے کام کر رہی ہیں تو لباس رہ گئے ہو ان کے لیے. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے جسم کا لباس اتر جائے، میں ننگا دکھائی دوں. تو جب تم عورتوں کے لیے لباس ہو تو تمہاری عورتیں بے حیائی کی منزل میں کیوں جا رہی ہیں؟ ان کو کھلی چھوٹ کیا دے رہے ہو؟ سب سے پہلے قیامت کے دن جب عورت و شوہر کے تعلق سے حساب و کتاب ہوگا تو عورتوں کے معاملات میں اس کے شوہر سے پوچھ گچھ ہوگی. بہت غور سے سنو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت ام سلمہ ہیں. ساری دنیا کی نیک عورتوں کی نیکیاں ایک ترازو میں رکھ دی جائیں اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کی ایک نیکی ایک طرف رکھ دی جائے، کیا کوئی برابری کر سکتا ہے؟ بہت غور سے سن لو، نبی کی بیوی تمام مومنوں کی ماں ہے. بے شک یہی وجہ ہے کہ نبی کے وصال کے بعد نبی کی بیوی سے کسی کا نکاح نہیں، بے شک وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں. نبی کی بیوی تمام مومنوں کی ماں ہے، اور ماں کو اپنے اولاد سے کوئی پردہ ہوتا ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھو امت کو قانون کس طرح سے نبی کونین عطا فرما رہے ہیں. میرے آقا تشریف فرما ہے، سرکار کی بیوی حضرت ام سلمہ سرکار کے پاس بیٹھی ہیں. تب تک ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ٹٹولتے ہوئے سرکار کی طرف آ رہے ہیں. آقا کی نگاہ اقدس اٹھ جاتی ہے. سرکار ملاحظہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ تم پردہ میں ہو جاؤ. تو سرکار کی بیوی ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو آ رہے ہیں، وہ تو نابینا ہیں، وہ تو مجھے نہیں دیکھتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ تم تو دیکھتی ہو. ذرا غور فرماؤ، نبی نے اپنی بیوی کو امت سے پردہ کے لیے کتنا سخت حکم دیا ہے، حالانکہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے. اور تم کیسے بغیرت ہو گئے ہو کہ تمہاری شوہر تمہاری عورتیں تمہارے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے. جس شوہر کا کی عورت بے پردہ گھومے اس کے روزی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، وہ پریشان حال دکھائی دیتا ہے، اس کو زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ جس کا لباس اتر جاتا ہے اس کے جسم کو سکون نہیں ہے، اس کے جسم کے لیے زینت نہیں ہے، اس کے جسم کے لیے آرائش نہیں ہے. اور جب تم عورتوں کے لیے لباس ہو اور تم نے لباس اتار دیا تو بے حیائی کا سارا منظر آپ کے سامنے آ گیا. عورتیں سنیں، صرف شوہر ہی ان کے لیے لباس نہیں ہے، وہ بھی شوہروں کے لیے لباس ہیں. بے شک عورت بھی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ آزادی تو عورتوں کے لیے ہے کہ وہ غیر شادی شدہ رہیں. تو ہم نے کہا اگر آپ کے وہاں یہی ہے کہ عورت ننگی رہے تو ننگی رکھیے. کہا سبحانی صاحب معاملہ. ہم نے کہا ہمارا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ شوہر عورت کے لیے لباس ہے، عورت شوہر کے لیے لباس ہے. اگر کوئی عورت یہ مزاج بنا لے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، مجھ کو شادی سے نفرت ہے، تو قرآن کے حکم سے اس کو اشارہ مل رہا ہے کہ وہ ننگی ہے، اس کے شوہر ہے ہی نہیں، وہ کسی کے لیے لباس نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی لباس ہے. تو بتاؤ ننگی ہو گئی کہ نہیں جس کے لیے لباس ہی نہ ہو. تو شوہر کے لیے عورت لباس ہے. عورت کس طرح سے شوہر کے لیے لباس ہے؟ عورت اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے شوہر کے سامنے پیش کرے کہ شوہر کا دل خوش ہو اور شوہر کے ذہن و فکر میں کسی طرف سے کوئی اور خیال نہ پیدا ہونے پائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حسین و جمیل خوبصورت زندگی کا طریقہ عطا فرمایا ہے. عورتیں بھی سن لیں،
اگر یہ بے حیائی اور بے پردگی کے عالم میں رہیں تو نبی کونین فرماتے ہیں کہ جو عورت مرد کی شکل اختیار کرے وہ ملعونہ ہے. بے شک. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے جنت و دوزخ کا معائنہ فرمایا تو دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہیں. حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ عورتیں دوزخ میں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں. عرض کرتے ہیں حضرت جبریل ہاں یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی زیادہ ناشکراپن اختیار کرتی ہیں. ناشکراپن کی وجہ سے ان کو جہنم میں زیادہ ڈالا جائے گا. حدیث پاک ہے مشکات شریف میں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. شوہر ان کے ساتھ زندگی بھر بھلائی کرتا رہے اگر کچھ مزاج کے خلاف ہوا تو طلاق سے ان کی زبان پر جملہ آ جاتا ہے کہ جب سے میں تمہارے گھر آئی تمہارے ساتھ میرا رشتہ ہوا مجھے سکون نہیں ملا میری زندگی جہنم ہو گئی. یہ عورت اپنے شوہر کے لیے کہہ دیتی ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے کسی مزاج کے تعلق سے یہ بات کہے تو اپنے آپ کو فیصلہ کر لے حدیث کی روشنی میں. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کوئی عورت اگر اس بنیاد پر بن سمر کر کے آتی ہے کہ تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں اور وہ چوراہے پر کھڑی ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں وہ زانیہ ہے. قربان جاؤ نبی کے فرمان پر. عورت کا سارا بناؤ سگار سب اس کے شوہر کے لیے ہے. بے شک. عورت کا بناؤ سگار دوسرے مردوں کے لیے نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرے وہ زانیہ ہے اور زانی اور زانیہ کی سزا جہنم ہے. بے شک. اور دیکھو قرآن میرا بیان فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مگر اب تو حال یہ ہے کہ حکومت ان کی چل رہی ہے اور ہوم منسٹر یہی قرار دی جاتی ہیں. اگر ہوم منسٹر کے خلاف آپ نے کچھ کر دیا تو نہ آپ کی خیریت نہ آپ کے بچوں کی خیریت. یہ کبھی کبھی خود گلے میں پھانسی لگا کر مر جاتی ہیں بچوں کو بھی مار ڈالتی ہیں. عورتوں کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور اگر کچھ عورتیں اس طرح سے مزاج کی تیزی میں ہوں تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ صبر کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو آخری خطبہ دیا تھا آقا نے ارشاد فرمایا تھا 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں میں تم سب کو تمہاری بیویوں کے تعلق سے ڈراتا ہوں رب سے. تم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا حسن سلوک سے پیش آنا حسن سلوک سے پیش آنا. نبی کونین نے عرفات کے میدان میں آخری خطبہ جو دیا تھا عورتوں کے متعلق سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں. جس نبی نے عورتوں کو اتنی عزت دے دی ہے ان عورتوں کو سوچو نبی کے قانون کے خلاف کتنا کر رہی ہیں. یہ کتنا نماز پڑھ رہی ہیں کتنی تلاوت کر رہی ہیں. ان پر ذرا آپ نگاہ ڈالیے اور ان کی حرکتوں کو دیکھیے. یہ آج کی عورتیں ہیں جن کی حرکتیں اور برکتیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن جس بریلی شریف کا نام ابھی میں نے پہلے لیا اسی بریلی شریف میں ایک خاتون کا واقعہ سنیے. بریلی شریف میں ایک مزار ہے جس مزار صاحب مزار کا نام ہے حضرت دانا شاہ ولی. دانا شاہ ولی کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے. حضرت دانا شاہ ولی صاحب مجازیب تھے. دریائے گنگا کے کنارے وہ بیٹھے رہا کرتے تھے. آج تو یہ حال ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا میں بہت بڑا پیر ہوں. نذرانہ ٹھونستے جاؤ جیب میں بہت بڑے پیر ہیں. عورتوں سے پیر دبواؤں بہت بڑے پیر ہیں. عورتیں جائیں تو ان کے قدم پر سجدے کی طرح جھک کر کے ان کا قدم چومیں اور یہ عورتوں کے پیٹھ کو ٹھونکیں. یہ بہت بڑے پیر ہیں. ان کی حرکتیں ذرا دیکھیے. سنو حضرت دانا شاہ ولی بیٹھے ہیں دریائے گنگا کے کنارے. قحط پڑ گیا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی. تو جب بارش نہ ہو سوکھا پڑ جائے تو اسلام کا قانون ہے کہ مسلمان میدان میں نکل کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں. رب کا کرم ہوگا بارش ہو جائے گی. بریلی شریف کے مسلمان نکل کر کے 2 رکعت نماز استسقاء ادا کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں. بادل چھا گیا تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گیا بارش نہیں ہوئی. تو کچھ لوگ آئے تو کہا سنو ہم لوگ دریائے گنگا کے کنارے سے آ رہے تھے جو اللہ والے دانا شاہ ولی بیٹھے ہوئے ہیں. بادل چھا گیا تو اب ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ بادل کے لیے سوٹا اٹھائے ہیں کہ کس چیز کے لیے لیکن وہ اپنا سوٹا اٹھا کر کے گھما رہے تھے. تو لوگوں نے کہا ہو نہ ہو بس کرو اسی وجہ سے بارش نہیں ہوئی. اب دوسرے دن پھر سب نکلے نماز پڑھنے کے لیے. گئے نماز پڑھے دعا مانگتے ہیں بادل چھا گیا. مگر کچھ لوگ تھے جو سوچنے لگے چلو دیکھا جائے صحیح ہے واقعہ کہ نہیں. جیسے ہمارے توقیر باؤ ہیں
یہ بھی کبھی کبھی کسی چیز کو آزمانے لگتے ہیں کہ دیکھا جائے ہے کہ نہیں. تو ایسے تھے کچھ نوجوان بریلی میں, وہ چلے گئے دریائے گنگا کے کنارے اور سب نماز پڑھ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. بادل چھا گیا, دانا بابا کا سونٹا اٹھا ہے, وہ گھما رہے ہیں, بادل چھٹ رہا ہے. تب تک بول پڑے, اے بابا یہ کیا کر رہے ہو, بارش ہونے دو بارش. اللہ کا ولی, اللہ اکبر, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا ہٹ جاؤ, میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنا دے گا. اللہ اکبر. اب لوگوں کو یقین ہو گیا, بس کرو ان کے سوٹے کا معاملہ ہے. کہا رے بابا مان جاؤ, بارش ہونے